والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ عرفہ والا دربار پاک میں الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اس گھر میں جس کا ابھی صبح حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے 1932 میں بیعت عیدگاہ سے کی، پھر انہیں وہ خوبصورت ساتھ میسر رہا۔ بڑے حضرت کا قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قبلہ اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ خوبصورت گھرانہ ہے۔ اب الحمدللہ اس وقت بھی شہزاد صاحب، افراز صاحب بہت محبت اور خوبصورت اور عقیدت کے ساتھ عیدگاہ کے اس خوبصورت مشن میں بھرپور طریقے سے متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کام کی بے پناہ ضرورت بھی ہے کہ جس قدر بھی اس وقت کام کیا جائے کم ہے۔ خوبصورت محفل دیر سے سجی ہوئی ہے، خاصی دیر ہو گئی، زیادہ میں اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے، آس پاس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہماری ان محافل کا، جیسے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ کاش ہم اس بات کو سمجھ بھی پائیں، ہمارے دلوں میں اترے بھی یہ بات کہ انعقاد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہاں یوں فرمایا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھے پیارا نہ جانو، وہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ اس وقت بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور یہ خوب جان کے رکھنا چاہیے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ ہم دعوے کرتے ہیں لیکن کاش اگر ہم اس چیز کو سمجھ بھی پائیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ ہمارے احوال سے واقف ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن کیا اس کو کہتے ہوئے ہم کیا اپنے اندر بھی جھانکتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تک بھی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم میری کامل اتباع اختیار نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ترین اتباع جسے حاصل ہو گئی۔ قبلہ صاحب میں تو بھی انہیں عرض کر رہا تھا کہ کچھ فرمائے بھی، لیکن کیا خوبصورت نعت پاک پڑھی، منقبت شریف پڑھی، کہ نثر میں بات کریں تب بھی کمال ہے اور نظر میں بات کریں تو تب بھی کمال ہے، کیونکہ ہے ہی با کمال ہے ماشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں تو انہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ بیان بھی فرمائیں۔ الحمدللہ آپ جب اصلاحی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے، دلوں میں اتر جانے والا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جب یہ فرمان مبارک ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اسے
سننے جاننے کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد اکثر و بیشتر درس حدیث یا درس قرآن کریم سے پہلے ہاتھ اٹھایا کرتے اور اللہ کریم کے آگے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول ڈال تاکہ تیرے کرم سے اسے پڑھیں، تیرے کرم سے اسے سمجھیں اور تیرے کرم سے اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کہ جو واحد ذریعہ ہے، جو میں بات کرنے لگا تھا، قبلہ صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں رب کو کی رضا کو حاصل کرنے کا، اسے پانے کا۔ تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ ضروری چیز جسے میں نے سمجھا اپنی کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن زور پورا لگایا کہ اسے سمجھ بھی سکوں اور اس پہ آگے بات بھی کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے۔ غور سے سننا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہی نہیں ٹھیک تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ جب غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ دلوں کو نفاق سے پاک رکھنا، بغض و عناد سے پاک رکھنا، اسے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس طرح معطر رکھنا کہ یہ ہر وقت اتنا نرم ہو، یہ ہر وقت اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہو کہ میرے سے جو کچھ ہو سکے میں بھلائی کا کام کروں، میرے سے جو کچھ ہو سکے میں کسی کے کام آؤں، میرے سے جو کچھ ہو سکے میں کسی کی تکلیف دور کروں، میرے سے جو کچھ ہو سکے میں کبھی بھی کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ بنوں بلکہ سکھ کا باعث بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع میں ہمیں یہ چیز چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے آپ کو مزین کریں، ہماری کیفیات یوں ہوں کہ ہم جہاں ہوں، جس جگہ پہ ہوں، جہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہوں۔ میں نے اکثر و بیشتر ایک واقعہ بیان کیا ہے، اسی پہ اپنی بات کو ختم کر ڈالوں گا، کیونکہ یہ بات سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ میرے پیر و مرشد آپ بڑے سارے دوستوں کو، آپ کی یہ ساجی صاحب نے تو بہت وقت گزارا ہے، بہت سارے سنگیوں کو، ساتھیوں کو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھنا، بڑا بڑا وقت گزارنا، کیا کیفیت ہوتی تھی قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گرد و نواح میں، کس کیفیت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے، میں نے پہلے بھی بارہا مرتبہ کئی جگہ پہ کی ہے کہ آپ ملتان سے پنڈی تشریف لا رہے تھے دورہ کرنے کے بعد۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب دورہ فرمایا کرتے، ٹرین پہ فرماتے پنڈی سے کراچی یا کراچی سے پنڈی، تو ہر اسٹیشن پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ بائی روڈ آپ تشریف لا رہے ہوتے تھے تو جس علاقے سے آپ گزر رہے ہوتے تھے اس کے گرد و نواح کے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، جی ٹی روڈ کے آس پاس، اور وہ آپ کی زیارت کیا کرتے، آپ سے ملا کرتے، آپ کی شفقت لیا کرتے، آپ کی دعائیں لیا کرتے۔ اس وقت مجھے وہ بھی ایک منظر یاد آیا کہ ایک دفعہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جگر ہم جاتے ہیں ابھی، قبلہ صاحب لئیے تشریف لے جا رہے تھے، تو سوموار مبارک کو آپ نے تشریف لے جانا تھا، غالباً دادی محترمہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے وہ ایک ہفتہ آگے کر دیا دورہ۔ ادھر حاجی رحمۃ اللہ صاحب، شیخ عبدالغفور صاحب، 3-4 ساتھی گئے ان کو خبر کرنے کے لیے، ساتھیوں کو، کہ آپ نہیں تشریف لا رہے۔
اگلے سوموار مبارک کو تشریف لائیں گے، ڈیلے ہو گیا ہے پروگرام، یہ وجہ ہے، تو آپ لوگ چلے جائیں، خبر کر دیں سب طرف۔ سنگی بھی کس حال کے سنگی ہوتے تھے، وہ گرد و نواح سے سب اکٹھے ہوئے تھے، جو میں بات کر رہا ہوں سڑکوں سے آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ آپ اگلی سوموار مبارک کو آئیں گے، تو انہوں نے اپنے پیچھے ڈیروں پہ بھیجا، منجیاں چکانوں تے تلائیاں چکانوں تے بیچ کے لے آؤ، اسی آئے ہیں اپنے شیخ کی لے جان واسطے، تو اسی واپس ان کی جاواں گے، ایک ہفتے کی گل ہے۔ سڑک پہ ادھر لنگر پک رہے ہیں، دوست اکٹھے ہیں، کوئی ساتھی ادھر سے گیا نہیں۔ وہ ایک ہفتہ ادھر سڑک پہ، یہ جو روڈ جاتا ہے کراچی کی طرف، اس پہ گرد و نواح میں ایک رونق تھی، اور پتہ نہیں کتنی دو آ کے داخل طریقت ہوئے، یہ محبت دیکھ کے، یہ پیار دیکھ کے، یہ عقیدت دیکھ کے کہ اس سے کوئی کیسا شیخ ہے کہ جس سے ساتھ ان کی ایسی محبت ہے، اور جس نے ان کی ایسی تربیت کیا کہ انہیں ایک ہفتہ ادھر کھلے آسمان کے نیچے نہ آگے کہ خیر جو میں بات کر رہا تھا سنے بھی، اور کوشش بھی کرے کہ اسے سمجھ کے اس پر عمل کی بھی کوشش کرے، کہ عمل کے ساتھ بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ جب ادھر ملتان سے تشریف لا رہے تھے تو لاہور سے آپ نے گزرنا تھا، تو لاہور میں جو برجی جو لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ ملتان روڈ سے آتے ہوئے نا ادھر سنگی اکٹھے ہو رہے تھے، ادھر سے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے گزرنا ہے، ادھر اکٹھے ہو جاتے، سب اکٹھے ہو رہے تھے کہ ادھر ملاقات ہوگی۔ اب ایک سنگی پہنچا، وہ کھڑا تھا، ایک اور سنگی آ گیا، سنگی شعیب صاحب سنگی، ذوالفقار صاحب سنگی، تسا سارے کی کیا ہونا سنگی، خاص سنگی سمجھا کرو۔ سنگی بڑی کمال دی شے ہے، بے شک یہ تھانوں پتہ کوئی نہیں کیا چھڑ دیو سنگی، یا تو سنگی کہنا چھڑ دیو۔ خیر، جب میں بات کر رہا تھا کہ سنگی آ رہے ہیں، جب ایک سنگی آ رہا ہے، دوسرا سنگی آتا تو اسے ایسے ملتا گلے سے، کوئی ماتھا چومتا اس کا، کیسے ہو، ٹھیک ہو، کاروبار ساری خیریت ہے۔ تیسرا آیا، وہی اب گرد و نواح میں بڑی وہ مصروف ترین جگہ ہے، مخلوق چار طرف ہے، 2 4 6 8 10، پھر کوئی جو نیا آ رہا ہے وہ اسے سائے میں کھڑا کر رہا ہے، کوئی بزرگ آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، آپس میں عقیدت کا، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گرد و نواح میں دکاندار دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر۔ کسی نے ان سے آ کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ آ رہے ہیں، ہمارے شیخ تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہا کہ اچھا، آپ کے شیخ کدھر سے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ ملتان سے دورے پہ آ رہے ہیں، ہم ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ ایک بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، کاش سمجھ سکیں، ان کی یہ جو بات آپس میں، یہ جو ادھر ہی سے ملی ہے، جو ابھی قبلہ شاہ صاحب نے شعر پڑھا تھا خوبصورت سا، کہ یہ جو کچھ عطا ہے اس پاک دربار کی ہے، یہ محبت، یہ اخوت، یہ جو کچھ ملا ہے اس پاک دربار سے ملا ہے، جو اولیاء اللہ نے لیا ہوا ہے۔ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لینے والا بڑا، کیا کہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ زبان رک جاتی ہے کہ تو اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ میرے شیخ اگر کسی کو بہت زیادہ کہتے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بد، آپ فرمایا کرتے نیک بختہ۔ کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا نا تو نیک بختی کہتے تھے، جیسے اسی کسی کی بد لا کے کہہ دینا نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ یہی سکھاتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، اور یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، سنگی ایک دوسرے کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ جب گرد و نواح کے لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ کس کیفیت میں ہے، ان کا کیا حال ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وضو شوضو کر کے آ جاؤ، آپ آئیں گے تو۔ اب وہ گرد و نواح کے لوگ قبلہ عالم لاثانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، قبلہ عالم لاثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے نہیں ہیں، عیدگاہ سے ان کا تعارف نہیں ہے۔